دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی پر اسے اپلائی کریں تو ہماری زندگی پاکیزہ پرسکون ہو جائے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا مبلغ دعوت اسلامی کی طرف چلنے سے پہلے، انسان کے پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت ضروری چیز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانتا ہو، اور اسی دشمن کو پہچانتا ہو جو حقیقی معنی میں اس کا دشمن ہے۔ آج کیا ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، جو ہم دیکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ سکون اٹھ چکا ہے اور دوسرا بندہ سکون کی تلاش میں ہے، کہ ہم اپنے حقیقی دشمن کو بھول گئے ہیں۔ جو ہمارا اصلی دشمن ہے، جو ہمیں بھٹکانا چاہتا ہے، جو ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم بھول گئے ہیں، اور جو اصل میں ہمارے دشمن نہیں ہیں ان سے ہم نے دشمنیاں پال لی ہیں، نفرتیں پال لی ہیں، دل میں بغض و عداوت کی آگ لگا لی ہے۔ شاید اسی لیے ہمارا سکون چھن گیا ہے۔ اصلی دشمن ہمارا کون سا ہے؟ جسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ قرآن نے بیان کیا بے شک انسان کے لیے شیطان اس کا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے جو ہمیں بھٹکانا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے ہماری زندگیوں کا سکون چھیننا چاہتا ہے۔ تو اس اپنے دشمن کو پہچانیے اور اس سے لڑنے کی ٹھانیے، اور جو آپس میں لڑائیاں ہیں ان کو ختم کر دیجئے، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور دیکھتے ہیں آج وہ کس بات کو ہمیں سمجھانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع میں ہی آپ نے آج تو دشمنیوں کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں اور دشمنوں کی پہچان کرانا شروع کر دی ہے۔ تو جو شیطان ہے اس کو یعنی یوں سمجھیے کہ دشمن جان کر کوئی نہ چاقو سے لڑائی ہو سکتی ہے، نہ گولیوں سے لڑائی ہو سکتی ہے، نہ ایٹم بم کے ذریعے اس سے آپ لڑ سکتے ہیں۔ اصل شیطان کی چال کو جاننا اور اس سے بچنا، وہ اصل اس کا مقابلہ ہے۔ اچھا، قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ ترجمہ، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بے شک شیطان تو بے حیائی اور بری بات ہی کا حکم دے گا۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں اس آیت میں ایمان والوں کو شیطان کی پیروی سے، اس کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا، اور ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے کاموں میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلو، اور شیطان کے طریقوں کی اگر تم پیروی کرتے ہو تو بے شک یہ تو بے حیائی اور بری بات ہی کی طرف لے جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کوئی کام اپنا کر رہا ہے اور اس میں شیطان کے وسوسوں کی پیروی کرے گا تو نتیجہ رزلٹ یہی ہوگا کہ وہ برائی اور بے حیائی کی طرف آئے گا۔ اب اس کی ایک بہت جو پریکٹیکل مثال ہے وہ یہ ہے ہمارے ہاں ہونے والی شادیاں۔ اب شادیوں میں ہمارے راو رسم ہے، ہمارا یوں ہے، ہمارا وہ ہے، اس کے معاملے میں شادی ہے تو گانا نہیں ہوگا تو پھر کیا مطلب کوئی موت میت میں آپ آ گئے ہیں، یہ تو گانے ہیں، خوشی کا موقع ہے، فلاں چیز ہے۔ تو جب اپنے کاموں میں شیطان کی پیروی کی جاتی ہے تو رزلٹ کیا ہوا؟ برائی اور بے حیائی۔ تو یہ ایک بالکل پریکٹیکل مثال جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ یعنی آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ اس سے ہم نے شیطان کے وسوسوں کی پیروی کرنا یہ ہلاکت میں ڈالنے والا عمل، جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام، اور شیطان اور اس کے وسوسوں کی مخالفت کرنا
یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، صحیح، اور ارشاد فرمایا یہ اللہ کا رستہ ہے۔ پھر اس ایک لکیر کی سیدھی طرف اور الٹی طرف صحیح، کئی لکیریں آپ نے کھینچ دی۔ ٹھیک، پھر ارشاد فرمایا یہ مختلف راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو لوگوں کو اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک سیدھا رستہ ہے، صحیح، یہ اللہ کا رستہ ہے، اس کی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ بہت سارے رستے ہیں، اور ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ گویا دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے اس طرف آؤ، تو جو سیدھے راستے سے اس کی پیروی کرے گا بھٹک جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا رستہ تو اس پر چلو اور دوسری راہوں یعنی دوسرے رستوں پر نہ چلو۔ یہ بات خود اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، صحیح، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت سے، مثال کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ اس کو باقاعدہ بڑے اچھے انداز سے ڈیفائن کر لیا کہ اگر یعنی یوں سمجھیجئے کہ امت میں جن تک یہ حدیث پہنچی، روایت پہنچی، ان کے لیے بھی اتنی آسانی ہو گئی کہ اگر وہ کم علم ہیں، بے علم ہیں، تب بھی وہ اس مثال کو سمجھ لیں۔ ایک سیدھی لکیر ہے اور اس کے اطراف میں کئی لکیریں ہیں، تو ایک سیدھا رستہ ہے تو اس کے سائیڈ میں کئی غلط رستے ہیں، تو آپ کو سیدھے رستے پر ہی رہنا ہے، آپ کو دوسرے رستوں کی طرف نہیں جانا۔ اور قرآن پاک کی پچھلی آیت میں اس کی جو تفسیر ہے اس آیت کی، یہ سورہ انعام کی آیت ہے 153، اس کے تحت علماء نے بیان کیا کہ قرآن پاک کی پچھلی آیت میں، اس آیت سے پچھلی آیات میں جو حکم دیا گیا اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ قرآنی حکم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام کے خلاف جو رستے ہیں ان پر مت چلو۔ تو قرآنی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات جو علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے لیے یہ سیدھا رستہ ہے، کیونکہ ہم قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ سمجھ نہیں سکتے، عوام کو سمجھانے کا رستہ علماء ہے، انہوں نے سمجھایا ہے اور وہی ہمیں سیدھے رستہ بتاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین یہاں تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، سیدھا راستہ کون سا ہے، نجات دلانے والا راستہ کون سا ہے؟ وہ جو قرآن و حدیث کا ہے، جو شریعت کا راستہ ہے وہ نجات دلانے والا ہے، دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی کو پرسکون اور خوبصورت بنانے والا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی دلانے والا ہے۔ تو دیکھیے یہاں اس کو یہ سمجھیے گا کہ جیسے بات ہوئی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ کبھی پسند نہیں کرتا کہ ہماری دنیا بھی اچھی رہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، جبکہ اللہ عز و جل تو ہم سے محبت فرماتا ہے۔ تو جو اس نے طریقہ بتایا ہے، جو اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، اسے تو ہمیں اسے اپنانا چاہیے نا، کہ وہ ہم سے محبت فرماتا ہے رب عز و جل، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اور جو دشمن شیطان ہے اس کے طریقے میں تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تو ہمیں سیدھے راستے کی جانب چلنا چاہیے۔ اچھا، اب شیطان کی پیروی کیسے ہوگی؟ سب سے اہم چیز جو آپ سمجھے نا ٹاپک وائز ہے، یہ تو ایک بات ہے نا، بچے کو بھی بولتے شیطانی نہیں کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی برے کام اور برائی کی مذمت، وہ سمجھے کہ دنیا بھری ہوئی ہے اس بات سے۔ صحیح، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلام شیطان کی پیروی کس چیز کو کہتا ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے میں آپ کو امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ دکھاؤں گا۔ میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ شیطان کی پیروی کا کیا مطلب ہے؟ وسوسوں میں پڑنا یا گناہ کرنا؟ جواب عنایت فرمائے۔ شیطان کے وسوسوں پر عمل کرنا، شیطان جو بولے ویسا کرنا، یہ پیروی۔ جیسے نقش قدم پر چلنا، اس کا مطلب تھوڑی ہم پاؤں رکھتے ہیں مٹی پر تو نشان بنتا ہے، تو یہ نقش قدم ہے واقعی۔ اب یہ نقش قدم دیکھ دیکھ کے اس پر پاؤں رکھ کے چلنا، یعنی یہ محاورہ نقش قدم پر چلنا، یعنی وہ جیسا یہ عمل کرتے ہیں یا ہمیں جیسا بتاتے ہیں اس کے مطابق کرنا، یہ نقش قدم پر چلنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم نے امیر اہل سنت کے اس مدنی گلدستے سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ شیطان کی پیروی کرنا کیا ہے، یا شیطان کے نقش قدم پر چلنا کیا ہے۔ ظاہر ہے شیطان نہ ہمیں نظر آتا ہے
نہ اس کے اس انداز سے نقش قدم پر چلا جا سکتا. ایک محاورہ ہے، یعنی اس کے وسوسوں پر عمل نہیں کرنا. آپ سوال یہاں آ جائے گا کہ یہ وسوسے کیا ہیں؟ جی، سب سے اہم بات آپ نے کی، وسوسے کیا ہیں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. صحیح. ایک پیروی ہے نا، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک شخص کا، جیسے مثال کے طور پہ عبادت کی راستے میں رکاوٹ والی باتیں جو دل میں پیدا ہو رہی ہیں اس کا فالو کرنا، عبادت میں جو غلطیوں کی طرف باتیں لے کر جا رہی ہیں اس کو فالو کرنا، وسوسہ. اب وسوسے کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک سمجھیں، اس کے بعد آگے اس کی مزید وضاحت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں. صحیح. ایک فرشتے کی طرف سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھلائی کا وعدہ اور حق کی تصدیق ہے. تو جو اسے پالے وہ جان لے کہ یہ اللہ پاک کی جانب سے ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرے. اور دوسرا جو وسوسہ ہے دشمن شیطان کی طرف سے، دل میں پیدا ہونے والی باتیں دو طرح کی ہیں. ایک فرشتے کی طرف سے آئی اور وہ بھلائی کا وعدہ ہے، حق کی تصدیق ہے. جو اسے پالے وہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرے. صحیح. یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ اس سے بھلائی کی طرف ایک بات کی نشاندہی، رہنمائی ہوئی کہ اس کے دل میں کوئی نیکی کرنے کی، کوئی بھلائی کرنے کی بات پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اور دوسرا دشمن شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو شر یعنی برائی کا وعدہ، حق کی تکذیب یعنی سچائی کا انکار، اور خیر یعنی بھلائی سے رکنا ہے. تو جو اسے پائے وہ شیطان مردود اسے اللہ پاک کی پناہ مانگے. تھوڑی سی بات سمجھے. صحیح. دل میں پیدا ہونے والی باتیں تو دو بالکل واضح ہیں جو بیان کر دی حدیث میں. بالکل. اچھا، اب میرے اعتبار سے ہے یہی دو، مگر میرے اعتبار سے یہ تقسیم تین طرح کی ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایک بات کو مجھے تو پتا ہے کہ یہ بھلائی کی بات ہے. بھائی نماز کا ٹائم تھا، اذان ہوئی، میرے دل میں پیدا ہوا یار میں نماز پڑھنے مسجد چلا جاؤں. صحیح. اب اس بات کا دل میں پیدا ہونا، اس بارے میں بندہ سمجھ سکتا ہے یہ فرشتے کی جانب سے، یہ بھلائی کی بات ہے، یہ بالکل پیور ایک بات ہو رہی ہے. صحیح. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی وہ فلم آ رہی ہے، بڑی اچھی فلم آ رہی ہے، تو ڈرامہ لگا ہوا ہے، تو موسیقی ہے، تو گانا ہے، چلو یہ دیکھ لیتے ہیں. اس کو طے کرنا بھی آسان ہے کہ یہ جو ہے چیز، یہ شیطان کی طرف سے مجھے ایک بات آئی ہے میرے دل میں. ٹھیک. مگر ایک تیسری پوزیشن بھی ہے جو میری پوزیشن ہے. اچھا. وہ کیا ہے کہ اب ایک بات دل میں تو پیدا ہوئی، لیکن میں اسے جج نہیں کر پا رہا کہ یہ کام کرنا بھلائی ہے یا نہیں. صحیح. مجھے ایک صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی آپ یہاں پر آئیں. اچھا. اب اس مقام میں جانے میں بھلائی ہے یا نہیں، مجھے پتا ہے وہاں کیا ہونا ہے، لیکن وہ اگر کوئی دین کی بات ہے تو صرف دین کی بات بھی ہے، ساتھ کون سا ماحول ہے، کیا چیز ہے. اب وہ جگہ پر جانا صحیح ہے یا نہیں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں وہاں جاؤں. تو اب میں اس کے بارے میں کیا مطلب میں رزلٹ نکالوں گا کہ یہ فرشتے کی جانب سے ہے یا یہ شیطان کی جانب سے. یعنی باتیں تو دو طرف سے ہی آ رہی ہے، یا فرشتے سے آ رہی ہے یا شیطان سے آ رہی ہے، مگر مجھے اس چیز کو سمجھنے میں تھوڑا سا یہاں آ کر ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ کون سی چیز ہے. تو یہ میرے اعتبار سے تیسری قسم بن گئی. صحیح. کہ میں اس کو جج نہیں کر پا رہا کہ یہ کوئی بھلائی والی بات ہے یا برائی والی بات ہے. تو امام غزالی نے بڑی اہم بات بیان کی، سب سے مشکل نفس کے دھوکوں اور شیطان کے ان مکر و فریب کو جاننا ہے. یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کو جاننا بہت مشکل ہے، اور فرماتے اس کا علم ہونا ہر بندے پر فرض عین ہے، کمپلسری ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں. یعنی شیطان اور نفس کے دھوکوں اور فریب کو جاننا بھی ضروری ہے، اور ہے بھی یہ بڑا مشکل.
دیکھیں دونوں باتیں ہیں، مشکل بہت ہوتی ہے مگر کمپلسری بھی ہے. مثال کے طور پہ بندہ جو ہے وہ جاتا ہے 4 ویل چلاتا ہے تو شروع میں بڑی مشکل ہوتی ہے، اس نے گاڑی بھی چلانی ہے، اسٹیئرنگ بھی دیکھنا ہے تو گیئر بھی دیکھنا ہے تو بریک بھی دیکھنا ہے، سائیڈ مرر بھی دیکھنا ہے تو فرنٹ پہ بھی دیکھنا ہے، بیک مرر کو بھی دیکھنا ہے، ہارن کو بھی دبانا ہے، انڈیکیٹر کو بھی دیکھنا ہے، بریک بھی ہونی چاہیے، بریک آئل ہے یا نہیں ہے، انجن آئل ہے یا نہیں ہے، پیٹرول ہے یا نہیں ہے. اتنی ساری چیزیں آپ ایک گاڑی کے اندر چیک کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی ایک زندگی ہے، ایک لائف ہے، اس لائف کے اندر جب آپ کو کامیابی چاہیے، اللہ پاک کی اطاعت کرنی ہے، شیطان کی مخالفت کرنی ہے، جنت چاہیے، جہنم سے دور رہنا ہے، تو بندے کو اس موقع پر کتنا کوشش کرنی پڑے گی، کیا کیا کرنا پڑے گا. یہاں بہت خوبصورت بات کی حضور، اسی لیے میں نے کہا تھوڑی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی توجہ دلاؤں کہ جو میں نے بات کی تھی کہ یہ شیطان اور نفس کے ان فریب، ان دھوکوں کو، ان باریکیوں کو جاننا بھی ہے اور ہیں بھی بہت مشکل. جیسے امام غزالی نے خود کہا تو ہو سکتا ہے ذہن میں آیا یار اتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں، ہم سے تو نہیں ہوگا. یہ بہت ساری چیزوں میں یہ کہہ لیجیے یہ بھی شیطان اور نفس ذہن میں ڈالتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت مشکل باتیں ہیں، ہم کہاں اس کو سمجھیں گے، ہم کیسے عمل کریں گے، بس ٹھیک ہے. جو مثال دی ہے مبلغ دعوت اسلامی نے، ہمارے اماد بھائی نے، وہ بڑی خوبصورت ہے کہ ہم دنیا کے بھی بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے 4 ویل کی مثال دی کہ 4 ویل جو نیا چلانے بیٹھے، چلے 4 ویل تو حضور بڑی بات ہے، 2 ویل بھی اگر آپ بائک بھی جس کو نہیں آتی اور وہ چلانا شروع کرتا ہے، ایون سائیکل بھی تو نیا اسے بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، آگے دیکھنا ہے، پینڈل بھی مارنے ہیں یا کلچ بریک وغیرہ کو بھی دیکھنا ہے، لیکن آدمی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، مجھے ایک آسانی ہو جائے گی. جب دنیا کے مشکل کاموں کو آدمی سیکھ لیتا ہے اس لیے کہ مجھے آسانی چاہیے، مجھے فائدہ چاہیے، تو آخرت میں تو اسے کامیابی چاہیے، جنت چاہیے. تو اس کے لیے کیا اسے کچھ مشکل جو بظاہر لگ رہی ہے اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو مشکل دیکھ کے ہار مان جانا یہ مردوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ مشکل دیکھ کر اس کو کور کر لینا، اس مشکل کو جو ہے وہ ختم کر اس پہ جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے مشکل ختم ہو جائے اور وہ اس کو اچھے انداز سے کرنے والا بن جائے. یہ جو ہے مسلمان یا ایک جس کو کہنا چاہیے مرد کا کام ہے. تو ہمیں یہ مردوں والے اس انداز کے کام کرنے چاہیے. جی حضور. سر ایک بات پر میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. یہ مردوں سے مراد صرف مرد ہی نہیں ہوتی کہ یہ ایک مسلمان کی جو لائف سٹائل ہے وہ خواہ اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو، اس کو وہ چیز جو ہے نا وہ میچ نہیں کرتی. یہ چیز یعنی آپ سمجھیے مس میچ ہے. صحیح. مسلمان کا نام اور شیطان کی پیروی یہ مس میچ ہے. ایمان اللہ پر، اللہ پاک پر اس کو یقین ہے، اللہ پاک پر کم از کم اس نے اس بات پر تو اس کو لازمی یقین ہے کہ میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے، میرا مالک ہے، مجھ پر احسان فرمانے والا ہے، اور پھر اس کا نافرمان ہے، پھر اس کے دشمن کی پیروی کر رہا ہے. اس کی وہ سیدھی وہ لکیر سمجھے نا، وہ سیدھی لکیر چھوڑ کر کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس والی لکیر پر جا رہا ہے، کبھی اس رستے پہ جا رہا ہے، تو اس کی گاڑی منزل پر نہیں پہنچے گی. اب اس کو یہ ساری باتیں پتا ہونے کے بعد اس بات کو جاننا ضروری ہے. مگر سب سے اہم بات جو ہمارے ٹاپک کی وہ یہ ہے کہ ہم وسوسے کی پہچان کیسے کر سکیں گے کہ وسوسہ ہے یا یہ چیز جو دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ فرشتے کی جانب سے ہے. سب سے پہلی بات اس کے اندر بندے کو علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وسوسے خود ایمان کی علامت بن جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ نے عرض کی ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ جنہیں بیان کرنا ہم بہت برا سمجھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں. تو ارشاد فرمایا یہ تو خالص ایمان کی نشانی ہے. سبحان اللہ. یعنی صدر الشریعہ نے اس کی بات بیان کی، کفری بات کا دل میں خیال آنا اور زبان سے بولنا برا جاننا کہ یہ کفر ہے، بھائی یہ کیا چیز دل میں آ گئی، توبہ 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 توبہ، اللہ معاف کرے. مثال ایک کیفیت بندے کی بن گئی تو یہ فرماتے یہ خالص ایمان کی علامت ہے کہ دل میں ایمان نہ ہوتا تو اسے برا کیوں جانتا. صحیح. اب ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ وسوسے جو آ رہے ہیں
دل میں برے خیالات آ رہے ہیں، ان خیالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی حکم نہیں لگتا. اور حدیث میں یوں بیان کیا گیا عفا عن امتی ما حدثت به نفوسها ما لم تتکلم به او تعمل به، یعنی میری امت کے قلبی وسوسے معاف ہیں جب تک ان کو زبان پر نہ لایا جائے یا ان کے مطابق عمل نہ کیا جائے. پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیں، دل میں باتیں پیدا ہوں گی، شیطان سون لگا کر بیٹھا ہوتا ہے. اور اس طرح امام غزالی نے لکھا جیسے میدان میں بارش برستی ہے نا، اس طرح دل پر وہ باتیں برساتا ہے. اتنا اس کا گراؤنڈ جو ہے نا، اتنا لمبا گراؤنڈ ہے اس کا. تو اب ایسی باتیں جو دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہماری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ زبان سے نہ بولنا اور اس پر عمل نہ کرنا، جو حدیث سے بیان کر دیا. صحیح. دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی تو آپ پر کوئی بلیم نہیں ہے، مگر دو باتیں آپ کی ذمہ داری بن گئی، زبان سے نہیں بولیں گے اس بات کو اور ساتھ ساتھ اس پر عمل نہیں کریں گے. صحیح. اور ایک بڑی خطرناک بات ہے، شیطان جو ہے وہ، چونکہ لازمی بات ہے، اس کو علم تو تھا اور مولوی تھا، یہ عالم کو عالمانہ وسوسے ڈالے گا. اچھا جی، صوفی کو عاشقانہ وسوسے ڈالے گا، اللہ اکبر، عوام کو عام وسوسے ڈالے گا. تو وہ سمجھے کہ جیسا دیس ویسا بیس، وہ لباس وہی پہنے گا اور اس لباس کے مطابق وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا. مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اور فرماتے جیسا شکار ویسا جال. انسان گناہ کو عبادت سمجھ کر لیتا ہے، اللہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو عبادت سمجھ رہا ہوتا ہے. بھئی یہ ثواب کا کام ہے، یہ یوں کام ہے. غیر شرعی کوئی رسم رکھ دی اور اس کو ثواب سمجھ لیا، کوئی جائز کام تھا اس کا انداز غیر شرعی کر لیا. تو وہ والی چیزیں اس کو اسی انداز سے لے کر جائیں گی کہ وہ ایسے وسوسے ڈالے گا کہ وہ ثواب سمجھ کر جناب ہم نے پوری رات یہ اہتمام کیا، یہ کیا، وہ کیا، لیکن اس میں غیر شرعی کام ہم نے رکھ دیے. اور مثال کے طور پہ ہم اس انداز سے کام کر رہے ہیں، مائک پر عورتوں کی نعت خوانی شروع کر دی ہم نے، اور ہم نے کئی قسم کے غلط کام کرنا شروع کر دیے. تو پھر اب اس کے مطابق حکم لگ جائے گا. حضور ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس پر آپ فرمائیے گا مزید، کہ یہ شیطان کے وسوسوں کو جاننے کے لیے علم دین کا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ یعنی کہ جو نیکی کا کام ہے اس میں اس انداز سے وہ مکسنگ کرا دیتا ہے کہ وہ نیکی کا کام ہوتے ہوتے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. تو علم دین ہوگا تو ہم امید ہے کہ شیطان کے اس وسوسوں اور چالوں سے بچ سکیں گے. ایسا ہی حضور؟ دیکھیں اب علم کی بات جب آتی ہے نا، تو ایک تو علم دین آتی ہے تو پھر وہ ایک گھبراہٹ والی بات ہوتی ہے، کتنا علم ہو، ساری حدیثیں آ جائیں تو سارے قرآن کی آیتیں حفظ ہوں تو ساری تفسیر ہو. دیکھیں ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے بندے پر جو چیز لازم کی ہے اسے اس کو کرنے کی طاقت اپنی رحمت سے ادا فرمائی ہے. یعنی اس کی رحمت ہے، اس پر کچھ بھی واجب لازم نہیں ہے. وہ فضل والا، کرم والا، رحم والا ہے. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس نے انسان میں طاقت رکھی کہ جس چیز کو لازم کیا گیا وہ کام پورا کر سکے. پہلی بات، جو عبادت یا جو کام اس پر لازم ہے، مثلا کسی کے بارے میں دل میں برا گمان جما لینا، مسلمان کے بارے میں بغیر کسی ظاہری کرینے وغیرہ کے جو اس کے مسائل ہیں، اگر ایسی چیز جو ہے وہ اس نے جما لی تو اب اس کو اس کی شرعن اجازت نہیں. اب ایسا کام ہو، یا اللہ پاک نے نماز پڑھنا اس پر لازم کیا، کیا اس پر دوسروں کے حقوق کو لازم کیے، تو جو چیز اس پر لازم ہے اس کا علم بھی اس پر اسی طرح لازم ہے. جو چیز فرض کے طور پر اس پر لازم ہے اس کا علم بھی فرض کے طور پر اس پر لازم ہے. جو عقیدہ اس کو رکھنا لازم ہے اس کا علم تو بہت ہی لازم ہے. عقیدے کا تعلق تو ٹوٹل ہوتا ہی علم سے ہے، عمل سے عقیدے کا تعلق ایسا نہیں ہوتا. وہ کام ہی دل سے اور بڑا ہی نازک بات ہے. پھر اسی طرح کفریہ کلمات سے بچنا اس کی ذمہ داری ہے. تو ایسا علم کہ وہ کفریہ جملے کے معاملے میں یوں سمجھے نا اس کی ریڈ لائٹ چل جائے، بچ جائے. بھائی مثال کے طور پر جنت کی توہین نہیں کر سکتے،
جہنم کا عذاب ہلکا نہیں جان سکتے، فرشتے کی توہین نہیں کر سکتے، قرآن کی توہین نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اذان کی توہین نہیں ہو سکتی، داڑھی کی توہین نہیں ہو سکتی. اس کو اتنی باتوں کا موٹیو، یہ باتوں کا ایک ایک جملہ جو بولا اس کا حکم کیا ہے یہ ہر شخص کو پتا ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو یہ باتیں پتا ہونی چاہیے تاکہ یہ کفریات سے بچ سکے، اپنا عقیدہ بچا سکے. اب کفریہ وسوسے بھی آتے ہیں، جب موٹی موٹی باتیں پتا ہوں گی تو وہی توبہ استغفر اللہ کیا بات آ گئی، ایسی چیز سے وہ وسوسہ دور کر سکتا ہے. اچھا حضور ایک چیز اور بھی یہاں رکھ دو، چونکہ وسوسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرنا، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کے وسوسوں کا مقابلہ کرنا. ایک ہماری بات بھی ہوئی کہ علم دین ہونا چاہیے، جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو ہم شیطان کے وسوسوں یا باتوں میں نہیں آئیں گے. لیکن اس میں کیا یہ بھی ہے کہ پھر ہم شیطان سے مقابلہ شروع کر دیں، کیونکہ وہ تو فارغ ہے، مطلب وہ ہر چیز سے فارغ ہو کے ہمیں صرف وسوسے ڈالنے کے لیے بیٹھا ہے، تو یا وہ وسوسے ڈالتا رہے، ہم اس سے مقابلہ ہر وقت کرتے رہیں کہ نہیں یوں ہے، یا پھر اس کا یہ بھی ہے کہ جو وہ وسوسے ڈال رہا ہے اس کو اگنور کرنا بھی ہے کوئی اس حوالے سے. آپ تو لے کر چلے گئے مجھ کو کہاں پر؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال کا وقت آیا نا، اب شیطان آ گیا، اب یہ آپ بہت بڑے عالم، صحیح کہنے لگے فخر الدین ساری عمر گزار دی تم نے دین اسلام کی باتیں کرتے کرتے، کیا تم نے یہ بھی جانا ہے کہ اللہ ہے؟ تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے، کوئی بات ہے کہ اللہ ہے؟ اب یہ علم الکلام کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، یہ ایک ٹاپک ہے، درس نظامی والوں کو پتہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے موضوعات ہوتے ہیں. تو اللہ پاک کے ہونے پر دلیل یہ تو پڑھائی جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہے؟ تو اب وہ بتائیں گے. تو انہوں نے ایک دلیل دی، اس نے اب چونکہ یہ وہی بات ہے نا، معلم الملکوت فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، صحیح ٹھیک ہے، اب اس نے وہ دلیل کا رد کر دیا، دوسری دلیل رد، تیسری دلیل رد، اس طرح کرتے کرتے 360 دلائل ہو گئے. اللہ وہ سارے کے سارے دلائل اس نے اپنے علم سے رد کر دیا. اب یہ پریشان. دوسری طرف آپ کے پیر صاحب بہت دور کہیں پر سیدنا نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وضو فرما رہے تھے، وہیں سے توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو، اے فخر الدین کہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اپنے رب کو بغیر دلیل کے ایک مانا. سبحان اللہ. تو اب وہ والی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر جگہ پر مقابلہ نہیں کرے گا. وسوسے کا بہترین علاج جو ہے نا، وسوسے پہ توجہ نہ دینا ہے. کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں جو وسوسوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، صحیح، ان کو پیش نظر رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پکڑ کر شیطان کی پیروی کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. صحیح. آخر انسان کے پاس عقل ہے، پھر بھی وہ ایسے شخص کی جو اس کی دنیا کا بھی نقصان پہنچاتا ہے، آخرت کا بھی. یعنی شیطان ایسا کھلا دشمن ہے کہ وہ آپ کی دنیا کا بھی نقصان کا خواہش مند ہے، وہ آپ کی صحت کا دشمن ہے، وہ آپ کی عزت کا بھی دشمن ہے، آپ کے مال کا بھی دشمن ہے، آپ کے ایمان اور آپ کی آخرت کا بھی دشمن ہے. صرف اس کو یہ نہیں ہے کہ بندہ یہاں آئے تو چین سے رہے، فلاں چیز رہے. ٹینشن کریٹ کرنا دماغ کے اندر کی چیزیں کرنا، انسان پریشان رہے، بدحال رہے، بے سکون رہے، یہ بھی اس کے مقاصد میں سے ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے وہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے. مثال، انسان جو ہے اس کے اندر ایک بات ہو مال و دولت کی محبت، تو وہ اس کو لے کر جائے گا، اسی کے تھرو بہت ساری چیزیں لے کر جائے گا. قارون کا کیا ہوا تھا؟ مال کی محبت کی وجہ سے تباہ ہو گیا نا، کہ اس کو مال کی محبت تباہ کر کر لے گئی. پھر اسی طرح غصے کی عادت کے ذریعے بندے کی عقل میں فساد پیدا کرنا، اور خود شیطان کہتا ہے کہ جب بندے کو غصہ آتا ہے تو میں اس سے اس طرح کھیلتا ہوں جیسے وہ بچے گیند سے کھیلتے ہیں. اللہ یعنی اس طرح کی اس کی مثال، اس وقت گیند بھی نہیں ہوگی بھائی، اب وہ کاک کی بال اور ٹینس کی بال نہیں ہوگی، یہ جس وقت کی بات ہوگی. تو بہرحال اس انداز سے وہ کھیلتا ہے. تو انسان کو جب اس نے اپنا ایک ٹوائے کھلونا بنانا ہے
تو اس کے لیے اس کے پاس ایک ٹول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو غصے والا بنائے. یعنی یہ وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو جب انسان میں یہ اوصاف یا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ شیطان کی پیروی کرنے والا بن جاتا ہے. جیسے غصہ اگر جس میں آ گیا اور غصہ وہ زیادہ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ شیطان جو چاہتا ہے اس سے کراتا چلا جاتا ہے. جی یہی چیز ہے, شیطان کو جو رزلٹ چاہیے اس نے اس سے پہلے ایسے اسباب رکھے یا ایسے رستے, وہی لکیریں جو ہے نا اس کی, یہ لکیریں اس نے رکھی ہوئی ہیں کہ بندہ ایز پر پریکٹس, تو وہ مثال کے طور پہ دولت کما رہا ہے, مال کما رہا ہے, صحیح مال کما رہا ہے, یہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے مال کما رہا نہیں, نہ اس میں شیطان کو ایک طرح سے نقصان ہے نہ ایک طرح سے فائدہ ہے کہ بندہ مال کما رہا ہو. مال کما رہا ہو تو ہو سکتا ہے مسجد بنا لے, مال کما رہا ہو سکتا ہے رائے خدا میں صدقہ کر لے, حج کر لے, فلاں چیز کر لے, لیکن وہ مال کماتے کماتے مال کی محبت میں بالکل بڑھا دے گا. جب بڑھا دے گا تو اب کیا ہوگا کہ حلال حرام کی تمیز اٹھا دی, اب کیا ہوا زکوٰۃ نہ دینے کی طرف لے کر چلا گیا. پھر اسی طرح اس کے دل میں جو مال کما رہا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر فقر اور تنگ دستی کا خوف ڈال دیا. کل کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, پوتوں کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, اور یہ سوچتے سوچتے انکل جو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اب وہ چیز دل کے اندر فقر کا, تنگ دستی کا خوف ڈالنا, بخل کی طرف لے کر آ جانا آسان ہو گیا. مال کی محبت تھی, زکوٰۃ رکوا دی. یعنی میں خود جانتا ہوں پرسنلی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے خاصے مالدار ہوتے ہیں مگر حج نہیں کر پاتے. اللہ اکبر. تو مال کی محبت, مال کی محبت. تو اب وہ والی بات ہے کہ ایک چیز جو تھی اس کے بعد اس کا جو رزلٹ آیا وہ بہت خطرناک ہے. صحیح. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہاں بہت اہم گفتگو ہوئی شیطان کے وسوسے, ان کے چالوں کے حوالے سے, اس کے چالوں کے حوالے سے, اور اس سے خود کو کیسے سیو کیا جائے, اس کے کون کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے شیطان جو ہے وہ اپنی پیروی پہ لگا لیتا ہے, اپنے پیچھے چلنے والا بنا دیا کرتا ہے. تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. جیسے پہلے بھی بات ہوئی, جب یہ ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو آدمی پھر بکیا خود ہی راستے بہت سارے نکال لیتا ہے, یوں کہہ لیجیے چوکنا ہو جاتا ہے, پھر عقل کام کرنے لگ جاتی ہے کہ بھئی یہ میرا دشمن ہے, اس سے میں نے ہوشیار رہنا ہے اور اس کے واروں میں اور چالوں میں نہیں آنا. اب اس کے چال کیا ہیں, وار کیا ہے, اس سے بچنا کیسے ہیں, پھر وہ آدمی سیکھنے کی طرف بھی آتا ہے. تو ایک دفعہ اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ شیطان دشمن ہے, پیروی اس کی نہیں کرنی, تو اب اس سے بچنا کیسے ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول بھی آپ کے سامنے ہے, مدنی چینل بھی آپ کے سامنے ہے, اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اس رنگ میں رنگ جائیے, انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں اور چالوں سے بچ جائیں گے. جی آئیے آپ کو میرے سنت کا ایک مدنی گلدستہ اس حوالے سے دکھاتے ہیں. ایک مسلمان اکیلا کس طرح مخالفت شیطان کو اپنا سکتا ہے جبکہ ہر طرف لوگ شیطان کے چنگل میں پھنسے نظر آتے ہیں. اپنے آپ کو بچائے. اب ہر ایک کا تو یہ مکلف نہیں ہے کہ سبھی کو نکالے اس میں سے, کوشش کرے. اور شیطان یعنی شریعت پر عمل کرے گا تو, اور شیطان یعنی گناہ شیطان کروا رہا ہے, گناہ نہ کرے, نیکیاں کرے, نیکیوں سے روکے تب بھی کرے, تو یہ شیطانی مخالفت ہوگی. تو شیطان نظر تو آتا نہیں ہے, ورنہ کبھی کا اس کو لوگ فائر کر دیتے. جو روزہ رکھ رہا ہے وہ بھی شیطان کا مخالف ہے, یہ بھی تو رکھ رہا ہے. جو مسجد میں جا رہا ہے نمازوں کے لیے, یہ شیطان کے مخالفین ہی تو جا رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین, شیطان کی مخالفت کرنی ہے, شیطان کی پیروی نہیں کرنی, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہے. اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے شیطان کے واروں سے بچنے کا کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہماری شیطان سے حفاظت فرمائے. حضور دعا کر لیں, شیطان سے بچ جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. الہ العالمین, جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں سب پر نصر رحمت فرما, ہم پر نصر رحمت فرما. الہ العالمین ہمیں شیطان کے جالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس سے بچنے کے اسباب مہیا فرما. ہم سب پر نصر رحمت فرما, شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین اسلام پر مجھے یا رب, دین اسلام پر مجھے یا
استقامت تو مرحمت فرما.